अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जहान की नेमतें अता फ़रमाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ओसिरियस रॉ का नेक्स्ट पार्ट। शानदार मैरिज हॉल के बैरूनी गेट के सामने गाड़ी रोक दी। वो दोनों बाहर निकलकर मरकज़ी अहाते से अंदरूनी सिमत बढ़े तो इस्तकबालिया में खड़े कई लोगों की निगाहें उनकी तरफ उठी थीं। वो जानती थी सब फारिस को देख रहे हैं और वो ये भी जानती थी नज़रों की जद में वो भी उसकी वजह से ही आ रही थी। फारिस ने उसका हाथ पकड़कर अपने बाजू पर रखा। अगर दुनिया को ये बताना मकसूद है कि हम मैरिड हैं तो उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि हम हैप्पीली मैरिड हैं। तुम्हें अपनी रेप्यूटेशन की कितनी फिक्र है ना? वो तब कर बोली। ये एक प्राइवेट मैरिज सेरेमनी है, वरना मेरी खबर या तस्वीरों को वायरल होने में देर नहीं लगती। ओह, अच्छा। अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम एक सेलिब्रिटी हो? उसने खासी ऊंची आवाज में तंज किया। सेलिब्रिटी तो खैर से नहीं, वो कह रहा था, मगर एक सेलिब्रिटी का बेटा तो है। उसका जुमला उचक कर किसी और ने मुकम्मल किया था। फारिस की मुस्कुराहट उड़न छू हुई, तासुरात पत्थर हो गए। जन्नत ने सर उठाकर आवाज की सिमत देखा तो मशरूब का गिलास हाथ में लिए एक शख्स ने सर के खफीफ इशारे से सलाम किया था। फरबही मायल जिस्म, सर और मूंछों के बाल मुकम्मल सफ़ेद थे। मैंने तो कामरान भाई से भी कहा था उन्हें इनवाइट कर लेते तो हमारी ईद हो जाती। फारिस की मुठियां भींच गईं, आंखों में सुर्खी उतर आई। जमाल गर्देजी अपना तारुफ करवाते हुए जन्नत की जानिब अपना हाथ बढ़ाया सलाम के लिए। चलें। इस शख्स को कोई भी जवाब दिए बगैर वो जन्नत को बाजू के हिसार में लेता इस्तकबालिया की तरफ बढ़ गया। जमाल गर्देजी के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। निगाहों ने उनका दूर तक ताकुब किया था। फारिस के रवैये से जन्नत को हैरत हुई थी। क्या वो हर किसी से ऐसे ही पेश आता था? मिसेस शिराजी एक आर्टिस्ट थीं। यकीनन वो अपने आर्ट वर्क की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर जानी पहचानी जाती होंगी। तभी जमाल गर्देजी ने जिक्र किया होगा, उसने सोचा। इस पर इतना खफा होने की तो कोई बात नहीं थी, मगर फारिस के तासुरात, उसके चेहरे और आंखों से नरमी मफकूद हो चुकी थी। हालांकि आते वक्त उसके तासुरात काफ़ी से ज़्यादा खुशगवार थे। शादी हॉल में फारिस के दोस्तों से, उनकी बीवियों से और उनके करीबी रिश्तेदारों से मिलते हुए उसे इदराक हुआ वो इतने सारे मुल्की और गैर मुल्की लोगों में अपने स्टेटस, अपने कारोबारी मामलात की वजह से बहुत अहमियत रखता था। लोग उसे ढूंढ कर खुद आकर मिल रहे थे। खवातीन उसकी तवक्को से ज़्यादा उसके साथ अच्छा रवैया बरत रही थीं। वो हर थोड़ी देर बाद सर उठाकर उसे देखने लगती थी। वो कम गो और रिजर्व नेचर का मालिक था। वो उसे किसी के साथ हंसता मुस्कुराता या फिर खुलकर गुफ्तगू करता हुआ नहीं देख रही थी। वो अपने हर अंदाज, हर बात और हर अमल में एक हद या दीवार सी कायम किए हुए था। वो सर के खफीफ इशारे से नफ़ी या असबात में सर हिलाता, मुख्तसर लफ्ज़ों में कोई जवाब देकर बात ख़त्म करता नज़र आ रहा था। उसने निगाह हटा ली। अब वो आती जाती लड़कियों को देख रही थी। कुछ उसकी दोस्तों की बहनें थीं, कुछ इन बहनों की दोस्तें थीं। कुछ की आंखों में रश्क था, कुछ हसद में मुब्तला थीं। उसे बेख्तियार अदीना ज़ुबैर के साथ होने वाली अपनी पहली मुलाकात याद आई। उसकी मजाक उड़ाती निगाहें, तज़हीक आमेज़ रवैया याद आया। ना चाहते हुए भी वो अपना मुकाबला अदीना ज़ुबैर से करने लगी। शायद वो वाकई में फ़ारिस विजदान के साथ अच्छी नहीं लगती थी, या शायद उसके साथ अदीना ज़ुबैर जैसी लड़की ही सजती थी। उसकी रोशन आंखों की चमक यकायक मांद पड़ी। वजूद में बेचैनी सी उतर आई। गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठ गई। फारिस बिल्कुल सामने ही कुछ कारोबारी शख्सियात के घेरे में घिरा था। वो दाईं तरफ बाहर की जानिब कदम उठाती गई।
طویل راہداری، اونچی دیواریں اور دیوار گیر کھڑکیاں کسی محل کے اندرونی حصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ ریسٹ روم میں چلی گئی۔ اونچی لمبی شیشے کی دیواروں کے سامنے اپنے سراپے کا از سر نو جائزہ لے کر اس نے دوپٹہ سیٹ کیا۔ گلابی لبوں پر لپ گلاس کا اضافہ کر کے باہر آئی تو طویل راہداری کے دوسرے سرے پر اسے فارس نظر آیا۔ وہ یقیناً اس کے انتظار میں وہاں کھڑا تھا۔ بتا کر جانا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ قریب پہنچی تو اس نے کہا، اب کوئی چھوٹی کاکی تھوڑی نہ ہوں کہ گم ہو جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ گیلری کی طرف کا شیشہ سلائڈ کیا تو باہر روشنیوں میں نہایا ہوا سرسبز قطع نظر آنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ تصویریں کھینچی۔ مسز سلیمان تم سے کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ ستون کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہماری شادی پر نہیں آ سکی تھیں، اس لیے شادی کی سنیپس دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ تو تم نے دکھائیں؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا تم واقعی نہیں جانتے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آئمہ نے ہماری تصویریں دیکھ کر جانتے ہو مجھ سے کیا کہا؟ یہ فارس بھائی ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچیں چبائے ہوئے ہوں؟ اب میں دوسروں کو خود کا مذاق اڑانے کا موقع دوں؟ وہ سوال اٹھائیں، دلہا آخر ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہا ہے؟ خوش کیوں نہیں ہے؟ زبردستی کی شادی ہوئی ہے کیا؟ کوئی ایک تصویر بھی ایسی نہیں کہ بس اتنی سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہو۔ اس کا لہجہ غمگین اور انداز شکوہ بھرا تھا۔ فارس وجدان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ دل کی کیفیت عجیب ہوئی کہ وہ خوبصورت ترین لمحوں کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ بنا چکا تھا۔ وہ وقت جو یادگار رہنا تھا وہ تصویروں میں مقید ہو کر اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے دور تک دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے موبائل جیب سے نکالا، بازو کے حصار میں لے کر قریب کیا۔ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن تھا۔ لمحے میں تصویر کلک ہوئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اس حرکت پر بوکھلائی۔ دوسری کلک ہوئی۔ شکوہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ تصویریں لے، اچھی آئی ہے کہہ کر اسے بھی دکھائی۔ وہ منجمد اعصاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاں، وہ اپنی تصویر کو اچھا کہہ سکتا تھا۔ ڈیلیٹ کرو اسے۔ آگے بڑھ کر موبائل چھیننا چاہا۔ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، لیکن میں اچھی نہیں لگ رہی، ادھر دو مجھے۔ ایک تو وہ لمبا، اوپر سے ہاتھ بھی اونچا کر لیا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ممی کو سینڈ کرتا ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ دبی آواز میں چلائی۔ مگر کیوں؟ ذرا حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میری تصویر اچھی نہیں آئی ہے، اسے ڈیلیٹ کر دو، ضبط کر کے بولی۔ تو ٹھیک ہے، ممی کے لیے ایک تصویر کھنچوا لو، میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ فارس، اسے غصہ چڑھ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹا۔ وہ اس کی ضد سے واقف تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم پڑی۔ تیور بگڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کرو تم یہ ڈیلیٹ کر دو گے۔ ہاں، کر دوں گا۔ اچھی خاصی تصویر کا وہ ایشو بنا رہی تھی۔ مجھے تم پر کوئی یقین نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بھیجوں گا، خود ہی دیکھ کر ہنستا رہوں گا، شرارت سے کہا، اور وہ سچ مچ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اتنی سی بات پر اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ اچھا، نہیں ہنسوں گا اور ڈیلیٹ بھی کر دوں گا۔ قریب آ کر بازو دراز کر کے ایک سیلفی لینا چاہی۔ اب کی بار وہ اس کے پہلو میں آرام سے کھڑی رہی، سر اٹھا کر مسز شیرازی کے لیے دل سے مسکرائی۔ آنکھوں کی نمی بڑھی اور تصویر بہرحال بہت اچھی آئی تھی۔ وہ دونوں اپنے آپ میں ادھورے اپنی تصویر میں مکمل لگ رہے تھے۔ کچھ دیر تک راہداری میں ٹہلتے رہنے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہال میں واپس آ گئی۔ وہ اب کچھ بہتر تھی، ذرا موڈ بھی بہتر تھا۔ پہلو میں بیٹھا فارس بے حد سنجیدگی سے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا جس سے وہ غصے سے لال بھبوکا ہو جاتی۔ پھر جھک کر سرگوشی میں جواب دے کر اسے لاجواب کرتے ہوئے طنز سے مسکراتی تو اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھنا فارس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگتی تھیں، تاثرات میں تبسم آ جاتا، مسرت بھرے رنگ ہر انداز سے چھلکنے لگتے تھے۔
وہ نظروں میں کچھ اس لیے بھی آ رہا تھا کہ معمول سے ہٹ کر وہ بہت مطمئن، بہت خوش لگ رہا تھا۔ غالباً اسے کبھی بھی کسی نے اس طرح اتنے خوشگوار موڈ میں اتنا مسکراتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دوسری شادی کے سلسلے میں جتنی چہمگوئیاں ہوئی تھیں، جتنے افسانے گھڑے گئے تھے، جتنی باتیں بنائی گئی تھیں، تو اب وہاں بھی بہت سے حریفوں کو اپنے منہ کی ہی کھانی پڑی تھی۔ وہ لمحے خوبصورت تھے اور خوبصورتی سے گزر گئے۔ شادی کا فنکشن ختم ہوا تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ قریبی دوستوں سے ملنے کے بعد وہ فارس کے ہمراہ بیرونی دروازے پر آئی تو اس وقت رم جھم بارش برس رہی تھی۔ ٹھنڈک کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے کوٹ، مفلر اور دستانے پہنے ہوئے تھے مگر پھر بھی کپ کپا رہی تھی۔ کیا بنے گا آپ کا؟ فارس کہے بنا نہ رہ سکا۔ اس طرح کھڑے رہے تو کلفی بن جاؤں گی، لرزتی آواز میں کہا۔ پھر اس کے بازو پر گرفت بڑھاتے ہوئے چھتری کے سائے میں گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ گھر پہنچتے ہی سو گئی، مگر فارس نے کپڑے بدل کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا۔ وہ شادی کے پورے 7 ماہ بعد آج اپنی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بظاہر مطمئن سر اٹھائے بیٹھی تھی، مگر اس کی شہد آنکھوں میں خوف نمایاں تھا، جیسے وہ نہ جانتی ہو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ زندگی اب اسے کس دوراہے پر لانے والی تھی، کس آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ باہم پیوست تھے، چہرے پر کہیں کہیں تفکرات کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ برائڈل ڈریس میں انتہا کی حسین لگ رہی تھی، اور یہ حسن اس رات اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت کمال نے اپنی رات اس کی اسٹڈی میں بتائی تھی۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا، نئے گھر میں پہلی رات، نئے رشتے کی پہلی نفرت تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ تصویریں بدلتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تصاویر میں وہ سر اٹھائے گردن اونچی کیے زیادہ مسکرا رہی تھی، زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہر کسی سے بہت کانفیڈنس سے بات کرتی، اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی، اپنا پوسچر بہتر کرتے ہوئے اس نے اپنی تصویریں بہت اعتماد سے کھنچوائی تھیں۔ وہ حیران تھا، وہ ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ اس شب جو رویہ اس نے دیا تھا اور جس طرح اس کی حیثیت واضح کی تھی، اسے کمرے سے نکالا تھا، اس کے بعد بھی وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اس شادی کو ہر صورت نبھانا چاہتی تھی، مگر اس کے احساسات، اس کی زندگی، اس کی مجبوریوں سے قطعی بے خبر فارس وجدان نے اس کا ہر خواب، اس کی ہر امید خاک میں ملا دی تھی۔ زندگی جتنی اس پر تنگ تھی، مزید اس نے کر دی تھی۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، صوفے کی وجہ سے خود میں سمٹ کر سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے پاس کھڑا رہا، پھر پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ایسے جیسے ابھی بھی ڈر ہو۔ وہ پلک جھپکتے ہی کسی خواب، کسی خیال کا حصہ ہو جائے گی۔ یہ خوف، یہ بے سکونی، یہ کچھ کھو دینے کا احساس اس کی رگ رگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ نیند میں ذرا سا کسمس آئی تو اس کی بے آرامی کا خیال کر کے ہاتھ ہٹا لیا۔ شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، شادی مرضی اور چاہ سے بھی نہیں ہوئی تھی، مگر جو عطا کیا گیا تھا وہ ایک مرہم تھا، ان زخموں کا جنہیں وہ سالہ سال سے اپنی روح پر لیے پھر رہا تھا، اور اس امر کا ادراک اسے بہت دیر سے ہوا تھا۔ اپنے انعام سے آگاہی بہت دیر سے ملی تھی، اور اسے اس بات کا پچھتاوا تھا، بے حد پچھتاوا تھا۔ مسز سلیمان نے فون کر کے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اب چونکہ ان کی 3 دن بعد واپسی تھی تو اس کا خیال تھا دعوت اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ میں تو نہیں جا سکوں گا، تم چلی جانا۔ وہ ریموٹ سے چینل بدلتے پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے صوفے پر دراز تھا۔ اور تم کیوں نہیں جا سکو گے؟ کتے، بلیاں، پرندے، مچھلیاں، ہر طرح کی مخلوق پال رکھی ہے انہوں نے اپنے گھر میں۔ باہر کہیں دعوت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، وہ کچھ سوچ کر گویا ہوئی۔ ایسے انکار کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا، میں ان سے اپنی طرف سے معذرت کر لوں گا، لیکن تم ضرور جاؤ۔ اکیلی؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ فارس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ڈرائیور، گارڈ اور چاہو تو ہیلن کو ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ ہیلن کون ہے؟ مشکوک نظریں۔ میرے مینیجر کی اسسٹنٹ ہے، وہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔
और तुम यहाँ अकेले बैठकर मज़े उड़ाओगे? तुनक कर पूछा। नहीं, मुझे अपने भी बहुत काम है। 8 बजे तो मेरी मीटिंग है। 10 बजे जापानी इन्वेस्टर्स के साथ डिनर का प्लान है और भी कुछ काम है। बाकी 2 दिन रह गए हैं। वो अपने प्रोग्राम से आगाही दे रहा था तो जन्नत की रगें तन गई थी। यूं कहो ना कि तुम्हारे अपने 100 काम है। कुत्ते बिल्लियों को क्यों इल्जाम दे रहे हो? वो गहरी सांस लेकर सीधा हो बैठा। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? मैं तुम्हारे बगैर ही ठीक हूँ और मैं दावत पर ज़रूर जाऊंगी। बल्कि ऐसा करूंगी, आज रात उनके घर ही रुक जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा काम है ना। रात के 12-1 बजे से पहले तक तो तुमने फ्री नहीं होना। काम 2 दिन में ख़त्म होना ज़रूरी है। तंजिया लहजे में ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट दिखाकर उठ गई। वो मुतबस्सुम चेहरे के साथ बैठा रहा, फिर उठकर कमरे में आया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मैं वापसी पर तुम्हें खुद पिक कर लूंगा, उसने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी उनके घर में बिल्लियों के साथ वक्त गुजारूंगी। वो अच्छी खासी तपी हुई थी। ठीक है, उसने मजा लिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन घर आकर तुम्हें अच्छे से शॉवर लेना होगा, कपड़े चेंज करना पड़ेंगे, हाथ अच्छी तरह से धोना होंगे, जूते तो बाहर ही उतार कर आना। वो हदायतनामा जारी कर रहा था। वो जब्त करके उसकी तरफ मुड़ी। ये सारी एहतियाती तदाबीर सिर्फ मेरे लिए हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? क्यों, तुम्हें भी कोई एलर्जी है? हाँ है ना, मुझे फारिस एलर्जी है, दांत पीस कर कहा। अब हटो मेरे रास्ते से। बैग कंधे पर डालते हुए उसे रास्ते से हटाया। ओह, खासी सीरियस एलर्जी लगती है, वो महसूस हुआ था। जन्नत ने कहरबार निगाहों से उसे देखा। बैठकर स्नीकर्स पहने, तस्मे बांध कर सीधी हुई तो मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलेन आ चुकी है, फारिस ने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाते हुए इत्तला दी। उसने गर्म शॉल ओढ़कर हैंड बैग में मोबाइल रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुकी, फिर मुड़कर उसे देखा। वो उसके पीछे खड़ा था। अपना ख्याल रखिएगा मिसेस फारिस। जेबों में हाथ डाले उसकी तरफ झुक कर कहा। अच्छा, किस लिए? उसका पारा चढ़ा हुआ था। अगर आपने अपना ख्याल ना रखा तो मैं वो हो जाऊंगा। क्या कहते हैं उसे, बेवा का जो दूसरा लफ्ज है? जन्नत ने झुंझुलाकर उसे परे धकेला। हाँ, तो फिर कर लेना दूसरी तीसरी शादी। उसने बाहर निकलते ही ठा करके दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। बात सुनो। फारिस दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सामने ही वो सफ़ेद टाइल्स पर पाँव पटकती लिफ्ट की तरफ जा रही थी। उनका घर काफ़ी बड़ा बड़ा है। गुम मत हो जाना। ये ना हो वो मुझे कॉल करें कि आओ अपनी बीवी को ढूंढो, हमें मिल नहीं रही। अल्लाह! वो झटके से मुड़ी, मुठियाँ भेजकर यहाँ वहाँ देखा कि कोई चीज़ हाथ आए और वो उसे दे मारे। लेकिन वहाँ बस इंडोर प्लांट रखा था और वो इतना भारी गमला उठाकर उसे मार नहीं सकती थी। चलो, बाकी बातें फ़ोन पर। वो जाने के लिए मुड़ा। खबरदार, जो तुमने मुझे फ़ोन किया। भिन्ना कर शदीद गुस्से के आलम में उसे वार्न किया। और मुझे लेने मत आना, आज मैं घर नहीं आऊंगी। धमका कर लिफ्ट में घुस गई। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए तब तक वहां खड़ा रहा जब तक कि दरवाजे बराबर नहीं हो गए थे। लेने आ जाऊं? मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुई। दोपहर 3 बजे से वो घर से बाहर थी और मौसूफ को अब उसका ख्याल आया था। नहीं, मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं। साथ ही वो सीली सुर्ख शक्लें भी भेज दी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसकी तरफ से खासा ठंडा जवाब आया, जैसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऐसा करना, कल भी लेने मत आना, परसों भी नहीं। फ्लाइट से 1 घंटा पहले पिक कर लेना मुझे। अब उसे कैसे पता चलता वो गुस्से में है? तभी नीले पीले हर तरह के गुस्सीले चेहरे भी भेज रही है, ताकि सिर्फ मैसेज ना जाए, ऐसा साथ भी पहुंच जाए। लगता है बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है तुम्हारा। फारिस की तरफ से तंजिया मुस्कुराहटें आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून में हूँ मैं तो। जल कर लिखा। और तुमने मुझसे झूठ बोला इनके घर बिल्लियाँ कुत्ते हैं। क्या अब वो नहीं रखती? दूसरी तरफ से वो हैरान हुआ था। ये कैसा सवाल है? जन्नत को और गुस्सा चढ़ा। दूसरी तरफ अगले 3-4 मिनट तक खामोशी छाई रही। वो ऑनलाइन था मगर कुछ कह नहीं रहा था। इस वक्त कहाँ हो तुम? साथ ही शक की घूरती निगाहें भी भेज दी।
घर पर हूँ। किसके घर पर हो? अपने घर पर, और कहाँ? वो हैरान हुआ था। तुम तो कह रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है तुमने। जहाँ जहाँ जाना था वहां से हो आया हूँ। वो लब भेज कर रह गई। कुछ तो था जो वो उसे छुपा रहा था। लेने आऊं या नहीं? नहीं। अब ये भी कोई पूछने वाला सवाल था? वो अंदर तक सुलग गई। ठीक है, वो नाराज है। उसने गुस्से में जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन रात भर किसी और के घर तो नहीं रुक सकती थी। मगर उसका ये आखिरी मैसेज सीन नहीं किया गया था। फारिस ऑफलाइन हो गया था। मिसेस सुलेमान से माजरत चाहते हुए वो उठकर खिड़कियों की तरफ जा खड़ी हुई। उसे कॉल की, दोबारा की। बेल जा रही थी, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। एक साथ कई मैसेज भेजे मगर जवाब निदार्थ। उसे गुस्सा आ गया। बमुश्किल गुस्सा जब्त किए खुद को नॉर्मल पोज करती मिसेस सुलेमान के साथ महवे गुफ्तगू रही, मगर जहन बेतरा से उलझा रहा। जाने कितनी बार वो उसे कॉल कर चुकी थी, शायद 20 बार। या 3 का टारगेट तो पूरा होने ही वाला होगा। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया गया तो मिसेस सुलेमान के कहने पर उसे उठकर जाना पड़ा, वरना परेशानी के बायस तो आधी भूख वहीं खत्म हो गई थी। अगर वो सचमुच में उसे लेने ना आया तो? उसे बहुत फिक्र सता रही थी। क्या सोचेंगी मिसेस सुलेमान? पहली बार की मेहमान और घर आकर बैठ गई। उफ। खाना खाते हुए वो सोच मुसलसल उलझी रही। फारिस से उसकी 2 घंटे पहले बात हुई थी और अभी तक उसने दोबारा राब्ता नहीं किया था। डिनर के बाद वो मिसेस सुलेमान के साथ के हमरा ड्राइंग रूम में बैठी कॉफ़ी पी रही थी जब मुलाजमा ने अंदर आकर मालिकन को किसी की आमद की इत्तला पहुंचाई। क्योंकि वो मोबाइल में उलझी बैठी थी तो जान नहीं सकी, मगर जब फारिस विजदान को ड्राइंग रूम में दाखिल होता देखा तो झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। स्याह जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और मैरून स्वेटर में मलबूस वो स्याह रंग का कोट जेबतन किए हुए था। मफलर गर्दन में था, हाथ कोट की जेबों में। बाल तरतीब से जमे हुए थे, मगर जो माथे पर थे वो बेतरतीब हो रहे थे। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? उसने अचंभे से जन्नत को देखा, फिर जेब से मोबाइल निकाला। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखकर हैरान हुआ। तुमने मुझे कॉल्स की? हैरत है। जन्नत के लब भेज गए, आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, वो कह रहा था। हाँ, तुम्हें कुछ कैसे पता चल सकता है? उसके पास आकर बिगड़ी, आवाज जरा पस्त थी। तो कैसा गुजरा तुम्हारा वक्त? आंखों में शरारत लिए संजीदगी से पूछा। तुम्हें इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वो उसकी आंखों में देखने लगा। तुम्हारे बगैर बहुत अच्छा वक्त गुजरा, सर उठाकर एक अदा से जवाब दिया। इतने सारे मैसेज और इतनी सारी कॉल्स देखकर अंदाजा हो रहा है। वो मुस्कुराया। वो अच्छा खासा तप गई, मगर चुप रही। मेरे साथ भी अच्छा वक्त गुजारने की आदत डालो। मुस्कुराती निगाहें उसके चेहरे पर जमा कर बोला। मैं सिर्फ अच्छी आदतें अडॉप्ट करती हूँ, इतरा कर कहते हुए उसने रुख बदला। झट से अपना पर्स उठाया। कॉफी तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। एक सांस में खाली करके मग रखा। मिसेस सुलेमान और उनकी बेटियों से मिली, शुक्रिया अदा किया, दुआएं ली। चलें? उसके पास आकर मध्यम आवाज में बोली। मैंने तुमसे कब कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ? वो पेशानी पर बल डाले पूछ रहा था। जन्नत ने सर उठाकर उसे आंखें दिखाईं। चलो भी। दोनों हाथों से उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। साथ ही हंसते हुए मिसेस सुलेमान को दूर से अल्लाह हाफिज कहा। तुम्हारे उन दावों का क्या हुआ? मुझे लेने मत आना, फ्लाइट से पहले पिक करना, मैं घर नहीं आऊंगी, वगैरह वगैरह। गाड़ी में बैठते ही फारिस ने उसे लताड़ा। हाँ, तो गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे दूसरों के घर छोड़कर खुद अय्याशियां करते फिरो। अय्याशियां? स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए वो कुछ सदमे से उसकी तरफ मुड़ा। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं की थी। वो खिड़की की तरफ खिसक गई। जितनी भी मजबूत बनती, उसके किसी न किसी तेवर से डर ही जाती थी। आप मुझसे क्या कह रही हैं? जरा वजाहत करेंगी शहजादी साहिबा? डिस्टर्ब ना करो मुझे, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, कहकर उसने चेहरे का रुख खिड़की की तरफ कर लिया। फारिस ने गहरी सांस लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। चूंकि मंगल की शब उनकी वापसी की फ्लाइट थी, इसलिए आज का प्रोग्राम शॉपिंग और बाहर घूमने फिरने के लिए तय था।
مگر جنت کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے تیار ہو کر باہر آئی تو فارس نے صاف منع کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے لسٹ بنا دو، تمہیں کیا چاہیے میں خود لے آؤں گا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ مارننگ سیکنس تو مجھے روز ہوتی ہے، اب ٹھیک ہوں، جا کر آرام کرو، فارس کے لہجے میں تحکم تھا۔ وہ رونی صورت بنائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میڈ میرے آنے تک یہیں رہے گی، میں نے اسے مینیو دیا ہے، کھانا تیار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح تھا وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے میں واپس چلی گئی۔ فارس اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ گلاس والز کے قریب نرم ریشوں والے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اس بار ہی سب جگہ دیکھ لی جائیں۔ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہ روٹھے پن سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ اور میں نے کب کہا میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل نہیں کی۔ سینے پر بازو باندھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہی پروگرام بنا رہا تھا۔ ہاں وہی تو۔ لب بھیج کر رخ بدل گئی۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ جو تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا دو، میں لے آؤں گا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کشن کو گود میں رکھے قالین کے ریشوں کو چھیڑنے لگی۔ فارس نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ جب ذہن میں آ جائے تو مجھے میسج کر دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت کے ذہن کی طویل لسٹ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ فوراً سے خود کو جھڑک کر نفی میں سر ہلایا، سر کے نیچے کشن رکھے لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ دروازے کی درز سے اندر دیکھتے ہوئے فارس نے اس کی طرف سے جیسے تسلی کی تھی، پھر میڈ کو ہدایات دیتا چلا گیا تھا۔ لندن کے آسمان پر گھٹائیں چھائی تھیں، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے اتر آئے تھے، بتیاں جل اٹھی تھیں، رات میں بھی دن کا سماں بندھ گیا تھا۔ سڑکیں، مال، مارکیٹ میں ہر جگہ زندگی کے آثار تھے۔ شہر کی نائٹ لائف مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ سردی شدید تھی تو گزشتہ کچھ دنوں سے وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے مین روڈ سے دائیں طرف گاڑی موڑ کر ایک ہی قطار میں استادہ کئی گھروں کی روشن کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ چند لمحوں تک ونڈ اسکرین پر متحرک وائپرز کو دیکھتا رہا۔ منظر دھندلا کر بس ایک لمحے کے لیے ہی صاف ہوتا تھا۔ عین سامنے ہی بالکل آخر میں روشن کھڑکیوں کے بیچ ایک تاریک گھر نظر آ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے جیسے ایک بار پھر خود میں ہمت مجتمع کی اور کھڑکی کھول کر باہر نکل آیا۔ سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کا سویٹر اور اس پر سیاہ کوٹ میں ملبوس وہ عجلت میں قدم اٹھا رہا تھا۔ باڑ کے اس پار لون کا قطع تھا، گھاس بے ہنگم تھی۔ وہ لون عبور کرتا مرکزی دروازے تک گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گہری سانس لی، پھر چابی گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ اس نے اپنے اندر اپنے وجود کی تاریکی میں قدم دھر دیے کہ وہ گھر اس کے اندر جیسا تھا، ساکن، ویران، خاموش، سالہ سال سے بند۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنے کا اس کا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس گھر میں اسے اندھیروں کی عادت تھی۔ وہ ہر منظر سے بھاگتا پھرتا تھا، ہر اس اذیت سے جو دیواروں پر رقم تھی، ہر اس دکھ سے جو اس فضا میں رچا ہوا تھا۔ شاید وہ خون کی باس تھی، زخموں کا درد تھا، روح کی چیخیں تھیں جو اسے اپنے آس پاس ایک بار پھر محسوس ہونے لگی تھیں۔ گہری سانس لے کر اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا، مرکزی دروازے سے ہال تک بلب جل اٹھے۔ مدھم سی روشنی میں گرد سے اٹی ہر ایک شے نمایاں ہوئی۔ وہ اپنی جگہ کئی لمحوں تک کھڑا رہا، یوں جیسے لکڑی کے فرش نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ شدت سے دھڑکتا دل مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ اسے اندر تک درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، آواز وہ جو لبوں پر آ کر دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ لاؤنج تک گیا۔ سیاہ صوفے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی حیت پر مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میگزین، رسائل، اخبار کافی ٹیبل اور ٹیبل کے نیچے قالین پر بکھرے تھے۔ کانچ کا ٹوٹا ہوا گلاس اس کے قدموں میں تھا، ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے۔
فرش پر کہیں کہیں خون کے بقیہ رہ جانے والے نشان بھی تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا اور اپنے خون کو صرف وہی پہچانتا تھا۔ کچن اتنا سنسان جیسے وہاں کبھی کوئی رزق نہیں لایا گیا تھا۔ میز پر چند ایک سفید خون کی پٹیاں، چھری، فرسٹ ایڈ کا باکس جوں کا توں رکھا تھا۔ وہ خود کو سر جھکائے اسی میز پر بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ نظر ہٹا کر سیڑھیوں کا رخ کیا، وزن پڑنے پر آواز آئی تھی۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اوپر کمرہ تھا، اسے کھولنے سے پہلے رک کر اپنے حواس بحال کرنا پڑے۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا، لائٹس آن کر دی۔ کمرہ روشن ہو کر بھی اس کے لیے تاریک اور مبہم سا رہا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، سانس بھاری ہو گیا، سینے پر بوجھ بڑھ گیا، قلب میں درد ٹھہر گیا۔ بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے کشن، کچھ نیچے گرے ہوئے، وارڈروب کھلی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بے ترتیبی لیے ہوئے، کچھ نیچے گرا ہوا، کچھ ٹوٹ کر بکھرا ہوا۔ کون ہو تم؟ ٹوٹے ہوئے آئینے سے اس کی نگاہ کھڑکیوں کی طرف گئی، کافی دیر تک وہاں ٹھہری رہی، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے دراز کھینچی۔ ایک ساتھ کئی رپورٹس اس کے ہاتھ میں آ گئی، سنبھال کر رکھی گئی تھیں، سنبھلی ہوئی ملی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، دل پھٹ جائے گا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کمرے سے باہر کہیں نہیں جا سکے گا۔ وہ درد ایسا ہی تھا، وہ غم، وہ آزمائش، وہ مصیبت ایسی ہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل تر ہو چکی تھیں، اس کا وجود شعلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کا مستقبل، اس کا حال مٹ گیا تھا، ماضی ٹھہر گیا تھا، ماضی رہ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے جان کاغذوں پر زندگی کی نشاندہی کرتی مبہم لکیروں کو تکتا رہا تھا۔ اندر ایک شور سا بپا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ برپا ہونے والی قیامت کا ذمہ دار خود تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹک کر وہ الماری تک گیا، پٹ کھول دیے۔ اس کے برانڈڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، جوتے، ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی، مگر وہ ان چیزوں کو لینے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی اشیاء کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، اور اسے ڈھونڈنے پر بھی وہ نشانی، انتظار، الفت اور محبت سے جڑی شے نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر جیسے کپڑوں کے نیچے سے بیگ مل گیا، اسے نکال کر زپ کھولی۔ کچھ دیر تک ان چیزوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ چیزیں بے جان تھیں، غیر متحرک، بالکل ساکت، اس کی طرح۔ وقت ایک بار پھر رک گیا تھا، اپنے اندھیروں سے لڑتا۔ وہ کتنی ہی دیر تک فرش پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ کئی منظر آنکھوں میں لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی غلطیاں، کئی سزائیں، کئی فیصلے، کئی کوتاہیوں کا خیال آیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے، بار بار خالی ہو رہے تھے۔ وہ بیگ میں کاغذات وغیرہ رکھ کر اٹھا، زپ کھینچ کر کندھے پر ڈالا اور لائٹس آف کر کے باہر آ گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ اس گھر سے، اس کے بوسیدہ ماحول سے، تکلیف دہ یادوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے قدموں میں عجلت نہیں تھی۔ وہ بھاری تنفس کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ لاک لگا کر مڑا تو جھٹکے سے رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر اور انگریز خاتون، چھاتا تانے، ہاتھ میں فلیش اٹھائے، بہت حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فلیش لائٹ کی روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ ہاتھ اوپر کیا۔ فارس! ہمیشہ کی طرح اس نے کافی لمبا نام کھینچا، آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق اور خوشی لہرائی۔ میں نے صوفی سے کہا تھا یہ لڑکا ضرور آئے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، بمشکل چل پاتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 10-11 سال پہلے پکڑا کرتی تھی۔ وہ قوت رکھتے ہوئے بھی بازو نہ چھڑا سکا، نہ سکت رکھتے ہوئے انکار کر سکا۔ اس کے گھر کی باڑ ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ یقیناً وہیں سے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ دروازے میں لمحے بھر کے لیے وہ جھجکا کہ پہلی نگاہ ہی اس سفید ریشوں والی بلی پر پڑی تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آؤ نا۔ وہ چند ثانیوں کے لیے رکا، پھر ان کا اصرار دیکھ کر اندر آ گیا۔
लाउंज के सोफे पर बैठते ही उसे छींक आई। बिल्ली सोफे के नीचे से और बिल्कुल उसके कदमों में सरसरा कर गुजरी थी। इतना अरसा कहाँ गुम रहे तुम? एक बार भी नहीं आए। साथ ही उन्होंने किसी को आवाज दी और फिर याद आने पर हंसी। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ, मैं तो अकेली रहती हूँ। किचन में जाकर नया ग्लास निकाला, उसमें जूस डालकर लाई। पहले की निस्बत वो काफी भारी हो गई थी। ठहर ठहर कर कदम उठाती थी, नजर भी कमजोर थी। उसके सामने सोफे पर बैठकर ऊन का गोला उठा लिया। वो छींकों में उलझा हुआ था, मफलर नाक तक खींचा। जेब से टिश्यू निकाला। बिल्ली काफी से ज्यादा फ्रेंडली थी, उसके बिल्कुल करीब ही बैठी थी। और फिर उसे इदराक हुआ वो एक नहीं थी, उसके कई बच्चे भी थे, सोफे के नीचे, मेज के नीचे, कालीन पर रेंगते हुए। उसकी आंखों से अब बाकायदा पानी आ रहा था। गर्दन के पिछले हिस्से पर खारिश होने लगी थी, मगर वो फिर भी बैठा रहा था। तुम इतने दिन कहाँ गायब रहे? बगौर देख कर पूछा। फिर किसी से लड़कर आए हो? खफगी से घूरा। उस बूढ़े आर्थर ने कहा था कि ये घर अब बिक जाएगा, क्या ऐसा ही है? अब के जरा परेशान हुई। तुम क्यों बेच रहे हो? तुम यहाँ आकर रहते क्यों नहीं हो? मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका हूँ, संजीदगी से कहकर उसने ग्लास उठाया। उसे जुकाम हो चुका था, खांसी भी हो रही थी, आंखों से लगातार पानी आ रहा था। ओह अच्छा। ऊन का गोला रखकर बिल्ली को गोद में ले लिया, जैसे एक नन्हे मासूम बच्चे को गोद में लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम तो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते थे। वो उन्हें देख कर रह गया, उनकी याददाश्त में सब आगे पीछे हो चुका था। बहुत सी बातें वो भूल गई थी, बहुत सी हकायतें उन्हें याद नहीं रही थी। ये भी कि इस वक्त वो 18 साल का नहीं, और ये भी कि अब वो उनके पड़ोस में नहीं रहता। तुम्हारा पसंदीदा जूस, कुकीज़ लो ना, सब हलाल है। बस वो ये नहीं भूली थी कि वो मुसलमान है, और ये भी नहीं कि वो अकेला है। अब मैं चलता हूँ। खाली गिलास मेज पर रखते हुए उठा, खांसी ज्यादा हो रही थी। फारिस। वो खुद भी उठकर उसके पीछे आई। वो चाह कर भी उनसे 2 कदम दूर ना हो सका। इतना शोर था तुम्हारे घर, सब ठीक है ना? बीवी कहाँ है तुम्हारी? ये सवाल सदमा था, ये सवाल अजियत थी। उसकी हालत अबतर हो चुकी थी, मगर वो फिर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। जवाब के लिए मुंतजिर निगाहों से उसे देखती वो अपना सवाल भूल गई। अपना झुर्रियों ज़दा हाथ उठाकर उसके गाल पर रखा, फिर दूसरा रखा। भूल गई कि क्या कह रही थी, अब क्या कहने वाली थी। अरे, तुम तो बहुत हैंडसम हो गए हो। उनकी कमज़ोर आंखों में खुशी उतरी। वो बदिक्कत मुस्कुराया, आंखों में आंसुओं की आमेजिश शामिल हो गई। मैं फिर आऊँगा, कहकर जाना चाहा। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई भी तो करनी होगी। उन्होंने हाथ हटा लिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो कुछ याद आ जाने पर उसे फिर से पुकारा। फारिस, तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? वो अपनी जगह ठहरा रह गया, मुड़कर उन्हें देखा। जाने कहाँ से पैसे ढूंढ लाई, जबरदस्ती उसके हाथों में पकड़ाए। कुछ खा लेना। वो जज्बात की हिद्दत से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ खड़ा रहा, फिर हुडी सर पर चढ़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कौन था बाहर? सूफी सचमुच सीढ़ियों से उतरी थी। कौन? वो जरा सा हैरान हुई खड़ी थी। अभी जो आया। कोई भी तो नहीं आया। बुड़बुड़ाते हुए दरवाजे से हट गईं। फिर खाली गिलास और कुकीज देखकर सूफी से लड़ पड़ी। मेरे कुकीज, तुमने मेरे कुकीज खा लिए? हमेशा की तरह अपनी मेहमान नवाजी भूलकर वो सारा इल्जाम उसके सर डाल रही थी। लॉन में किसी अजनबी को सड़क की तरफ जाते देखकर सूफी गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसने गाड़ी में बैठते ही किसी कदर कुव्वत से दरवाज़ा खींचकर बंद कर दिया था। कपकपाते हाथों से कंपार्टमेंट बॉक्स खोलकर अपनी मेडिसिन निकाली। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, खांसी ने हालत अबतर कर दी थी। मेडिसिन लेने के बाद अपनी सीट के साथ ही कमर टिकाए गर्दन सीधी किए वो अब सांसें खींच रहा था। शदीद बारिश में हर सू बेइंतहा तारीकी थी। करीब गुजरती गाड़ी की हेडलाइट्स आंखों पर पड़ी। झमाके से टूटते शीशों का मंजर आंखों में लहराया। वो एक चीख थी जो उसने सुनी, वो अजियत थी जो उसने अपनी आंखों से देखी। वजूद लहूलुहान था। स्ट्रेचर के पहिए शोर करने लगे।
کاریڈور کی اسٹائلز پر کوئی وجود ڈھیر ہونے لگا۔ ویل چیئر کے ہتھے پر رکھا ہاتھ کپ کپا اٹھا، سر جھکا ہوا تھا، سر جھکا ہی رہا۔ روح میں وحشت اتر آئی، اضطراب انگ انگ میں ٹھہر گیا۔ سوئی ہوئی اذیتیں جاگ اٹھیں، ذہنی دباؤ بڑھ گیا۔ میں آپ کو برباد کر دوں گا۔ وہ خود کو سن سکتا تھا، واضح سن سکتا تھا۔ اس نے فل نیک جیکٹ کی زپ کھینچ ڈالی، جیب سے موبائل نکالا۔ کال لاگ میں پہلا نمبر عدیل احمد کا تھا۔ اسے کال کر کے اب وہ کھانستے ہوئے بمشکل لفظ ادا کرتا اپنا ایڈریس بتا رہا تھا۔ ایک نام ہے اور وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے مگر آواز بند نہ ہوئی، شور کم نہ ہوا۔ دور کہیں گاڑی کا ہارن بجا تھا، ہیڈ لائٹس پھر سے روشن ہوئی تھی۔ شور میں بھم ہو کر اب معدوم ہو چکا تھا۔ اب بارش کی بھی آواز نہیں تھی۔ پیسنجر سیٹ پر رکھا بیگ، اس میں جمع شدہ اشیاء، ان اشیاء سے جڑی یادیں، ان یادوں سے جڑی اذیتیں۔ اس کا ہاتھ یکا یک خون آلود ہو گئے۔ اس کی غلطیاں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اب آنسو آ گئے تھے۔ ریشز صرف گردن تک تھے، اب روح پر آ گئے تھے۔ یکا یک کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ بمشکل سانس لیتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ عدیل احمد دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے لاک ہٹا دیا، دروازہ کھل گیا تھا۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ وہ کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس جواب دینے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر عقبی نشست پر بٹھا کر عدیل احمد نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی بگڑتی ہوئی حالت کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ عدیل احمد راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے بلایا تو وہ فوراً آ گیا۔ سر، ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ صبح تک یہیں رہیں تو؟ اسے کوٹ پہنتا دیکھ کر بول اٹھا۔ اس نے جن کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ 3 گھنٹے تو اس نے گزار ہی لیے تھے۔ حالت خطرے سے باہر تھی، البتہ کھانسی، زکام اور طبیعت کا فرق ویسا ہی تھا۔ آنکھوں کی سوجن بس کچھ ہلکی ہو گئی تھی مگر سرخی ہنوز ٹھہری تھی۔ گردن پر ریشز بھی نمایاں تھے۔ اسے اپنی نئی جنت کی فکر تھی۔ وہ صبح سے باہر تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ازحد پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ کوٹ پہن کر اٹھا تو طبیعت خرابی کے باعث قدم جمانے اور توازن برقرار رکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ عدیل احمد نے مدد کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے باس کو حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سخت اور بے انتہا روڈ تھا مگر اس حالت میں اس کا یہ رویہ اچنبھے کا باعث تھا۔ چونکہ فارس وجدان کا حکم اس کے لیے فرض کی طرح تھا تو کوئی بھی اعتراض کیے بغیر وہ اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ گرج چمک کی آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دینے لگتی تھی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے تو روشنیوں میں شہر بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا، فارس وہاں نہیں تھا۔ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا وہ تاخیر سے گھر آئے گا، تبھی وہ کھانا کھا کر جلد ہی سو گئی تھی۔ مگر اب تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ موبائل اٹھایا، نوٹیفیکیشن چیک کیے، پھر اونی شال اوڑھ کر باہر آ گئی۔ پورے اپارٹمنٹ میں مدھم سی زرکار روشنی اندھیرے سے الجھتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی، پانی پیا۔ یکا یک سماعت سے کھانسی کی آواز ٹکرائی تو وہ اپنی جگہ تھم گئی۔ جھٹکے سے مڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر سینٹرل لائٹ جلائی۔ نیچے کارپیٹ پر شاپنگ بیگز وغیرہ رکھے تھے۔ کیا فارس گھر پر ہے؟ وہ کچھ چونک کر تیزی سے آگے بڑھی، راہداری سے گزر کر سٹنگ ایریا کی طرف گئی جہاں وہ اسے دیوار کے کھڑکیوں کے آگے کوچ پر نیم دراز دکھائی دے گیا۔ قریب آئی تو ٹیبل پر پانی کی بوتل، الرجی ٹیبلٹس، آٹو انجیکٹر وغیرہ رکھے نظر آئے۔ موبائل سر کے پاس ہی تھا اور وہ مسلسل بج جا رہا تھا مگر اس کی آواز سے فارس کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اس پر جھکی، چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کی، بے اختیار سکھ بھری سانس لی کہ اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس نے میز سے ٹیبلٹس اٹھا کر دیکھی تو اندازہ ہوا اس نے سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹ بھی لے رکھی تھی۔
وہ بالکل سن بیٹھی رہی۔ آج سے پہلے ایسی ادویات اس کے بیڈ روم میں اس کی سائڈ ٹیبل پہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ فکر مندی سے دوبارہ اسے دیکھا، جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی یا اندر کا موسم واقع میں اتنا سرد، اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ روم سے لحاف اٹھا کر لے آئی، اچھے سے اس پر پھیلایا، سر کے نیچے تکیے کی بھی پوزیشن درست کی۔ اب وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں بہت ساری فکر، بہت سارا خوف، بہت ساری پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو کال کر کے ڈاکٹر کو بلوائے یا پھر اس کے جاگنے کا انتظار کرے۔ وہ بہت محتاط رہتا تھا، اگر کوئی سیریس معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ گھر نہ آتا، سیدھا ہاسپٹل ہی جاتا، لیکن ہر طرح کی دلیلوں کے باوجود اس کی ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے سدھ سا کافی گہری نیند سو رہا تھا، سانسیں کبھی ہموار اور کبھی غیر ہموار ہو جاتی تھیں۔ یقیناً دواؤں کے اثر میں تھا، لیکن وقفے وقفے سے اسے کھانسی ضرور ہونے لگتی تھی۔ ایک دو بار اس نے کندھا ہلا کر جگانے کی کوشش کی، مگر نو ریسپانس۔ جنت کی ٹینشن بڑھتی گئی، بے قراری کے عالم میں پورے گھر کا ایک چکر کاٹ کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھی، کندھا ہلا کر اور آواز دے کر جگایا۔ اب جب تک وہ جواب نہ دیتا اس کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کندھے سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا تو اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے۔ بمشکل آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ، پپوٹے ذرا سے بھاری اور سوجے ہوئے، ہونٹ خشک، رنگت زرد تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کہہ کر آنکھیں بند کرنا چاہیے، جنت نے دوبارہ سے کندھا ہلا کر جگایا۔ وہ بمشکل بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف، فکر اور اضطراب دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ پریشان ہو کر اس کا موبائل اٹھا لیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ فارس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ جنت، میں ٹھیک ہوں، تم سے بات تک نہیں کی جا رہی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے میڈیسن لی ہے، خطرہ نہیں ہے، اب بہتر ہوں۔ بمشکل کہہ کر اسے تسلی دینا چاہی، اس خیال سے کہ وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی بے چین ہوا تھا۔ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے کہا، مگر جنت کے اضطراب میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم آٹو انجیکٹر استعمال کر لو، وہ اپنے کہی جا رہی تھی۔ پچھلی بار وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بمشکل بچا تھا، اس کی پریشانی بجا تھی۔ میں ہاسپٹل گیا تھا، اس نے گہری سانس لے کر بتایا۔ خیال تھا اس کی پریشانی کم ہوگی، مگر وہ آنکھوں میں صدمہ لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا اور اس نے بتایا تک نہیں، خاموشی سے گھر آ گیا اور جگایا تک نہیں۔ وہ آنکھوں میں مبہم سی نمی لیے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایپی پن رکھا ہے، اگر دوبارہ حالت خراب ہوئی تو۔ اس نے آٹو انجیکٹر کی طرف اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات سے مطمئن ہونے کے بجائے مزید اذیتوں میں گھر گئی تھی۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے جنت نے گہری سانس لی، ہر طرح کے منفی خیال کو جھٹک دیا، اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئی۔ تمہیں اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اب وہ آٹو انجیکٹر ہاتھ میں لیے اس کی طرف رخ کیے، قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، محتاط ہو کر، اس کی پرواہ نہ کرنے کا تہیہ کر کے، اس کی تکلیف میں مکمل مبتلا ہو کر۔ مجھے یہ وراثت میں ملا ہے اپنے دادا سے۔ فارس کی آنکھیں بند تھیں، وہ کسی قدر کوشش سے خود کو بیدار رکھے ہوئے تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اوہ، جنت کے لب کھول ہوئے۔ تو تمہارے کسی اور فیملی ممبر کو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد یا پھر… لمحے بھر کو رکی۔ تمہارے بھائی کو؟ اس عرصے میں پہلی بار جنت کمال نے اس کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ نہیں، صرف مجھے، کھانستے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کافی مشکل ہوتی ہوگی، ایسے کھلی یا صاف ستھری فضا میں بھی ہر وقت الرٹ ہو کر رہنا۔ اس پر پھر سے غنودگی چھانے لگی، مگر وہ اس کے لیے بیدار ہونا چاہتا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں۔ وہ آٹو انجیکٹر پر لگے اسٹیکر کو کھرچ رہی تھی۔ ممی سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، وہ ٹھیک ہیں، جواب دے کر اس کی جانب دیکھا۔ پھر خاموشی، مزید خاموشی۔ فارس کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں، وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ باہر بجلی چمکی تو کھڑکیوں کی طرف گردن موڑی، شیشوں پر بوندیں ابھرتی اور پھسلتی جا رہی تھیں، ہوائیں یکایک تیز ہوئی تھیں، روشنیوں میں
نہایا ہوا شہر یکایک دھندلا ہوا تھا۔ ممی مجھے کب لینے آ رہی ہیں؟ مدھم سی بڑبڑاہٹ نما آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جنت اپنی جگہ تھم گئی، مڑ کر حیرت سے فارس کو دیکھا، چونک کر گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چہرے پر جھک کر پوچھا۔ ممی وہ حماد کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نہیں آتی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ پھر بڑبڑایا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے جگانا چاہا، وہ پھر رک گئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں نہ گیا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ کون؟ اعظم شیرازی۔ جنت کا دل رکا، سانسیں تھم گئیں، وہ خواب دیکھ رہا تھا، یقیناً کسی غیر حقیقی سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جنت نے بے ساختہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ مجھے مار دیں گے، فارس نرمی سے پکارا۔ وہ مجھے مار دیں گے، فارس۔ وہ وہ مجھے۔ جنت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، آنکھیں کھل گئیں، حواس کچھ بیدار ہوئے۔ وہ نیم آنکھوں سے اس کی شکل دیکھ کر روحانسا ہوا۔ جنت پلیز مجھے سونے دو، پلیز۔ جنت نے ہاتھ ہٹا لیے، خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ قالین پر دو زانو بیٹھی وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ پوری طرح سے سو نہیں گیا۔ حماد، اعظم شیرازی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی، ٹھنڈے پانی کے چپاکے چہرے پر مارے۔ واش بیسن پر ہاتھ جمائے وہ کتنی ہی دیر تک کھڑی رہی۔ اس کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو عقب میں باتھ ٹب پر رکھے کپڑوں پر نگاہ پڑی۔ جینز، شرٹ، سویٹر، کوٹ اور سبھی بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، اتنی شدید بارش میں آخر وہ کہاں گیا تھا؟ پھر اس نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولیں تو ایک کی چین ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا ایک سرا ٹوٹا ہوا تھا، 3 چابیاں جڑی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کا ایک موبائل فون تھا، مہنگا مگر 3-4 سالہ قدیم ماڈل۔ اسکرین پر کریک تھے۔ اس نے وہ چیزیں جیسی تھی ویسی رکھ دیں۔ گہری سانس لے کر ایک بار پھر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیند کی حالت میں اس کا داہنا ہاتھ گردن تک آیا تھا، جلد پر جس جگہ ریشز تھے شاید وہاں خارش ہو رہی تھی۔ اس نے فارس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا دیا۔ شرٹ اور سویٹر کے اوپری بٹن کھول کر اس نے گردن اور سینے پر جہاں جہاں سرخ نشان دیکھے کریم لگائی۔ ایک بار پھر اسے بہت فکر مندی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کے عجیب سا تاثر ابھرا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ نیند میں بھی کافی سے زیادہ بے چین تھا۔ گردن کو جنبش دیتے ہوئے ہر بار اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھر آتے تھے۔ پیشانی پسینے سے تر بتر ہو جاتی اور سانسیں غیر ہموار ہونے لگتی تھی۔ وہ ساری رات جنت نے پریشانی کے عالم میں اس کے پاس قالین پر بیٹھ کر آنکھوں میں گزار دی۔ صبح کی نماز کے بعد جب اس کی حرارت کچھ کم ہوئی اور وہ نیند میں بھی کچھ پرسکون ہوا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ تکیا اور کمفرٹر اٹھا کر وہ اس کے برابر میں نیچے قالین پر سوئی تو پھر دوپہر کے 2:30 بجے ہی آنکھ کھلی۔ نیم کھلی آنکھوں سے وہ میز کو دیکھتی یہی سوچتی رہی وہ قالین پر کیا کر رہی ہے، اور جیسے ہی فارس کا خیال آیا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر اس کی طرف رخ کیے لیٹا تھا، ایک کشن سر کے نیچے، دوسرا ٹانگوں میں پھنسا تھا۔ کمفرٹر آدھا صوفے پر تو آدھا نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساسات سے، جذبات سے، آنکھوں کے تاثر اور تاثرات کی حقائقوں سے مکمل بے خبر، وہ گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی، ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ انداز ایسا تھا جیسے اگر اس نے نہ کہا تو وہ وہیں فوت ہو جائے گی۔ خاموشی۔ فارس گھبرا کر آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، پھر اس کی پیشانی پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا۔ حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے کہا، آواز بھاری، گمبھیر اور بے انتہا گہری تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی، پھر اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کل رات تمہاری بلیوں کے ساتھ میٹنگ تھی۔ فارس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ جاتی اور کیا، چل کر بولی۔
बखुदा उसने बिल्लियों से कतई ताल्लुक कर लिया था, मगर शोहर नामदार को हर दूसरे तीसरे हफ्ते फिर भी एलर्जी हो जाती थी। फायदा बिल्लियों से दूर रहने का। वो कालीन पर थी और सोफे पर कोहनी टिकाए इंतहाई संजीदगी और कुछ बरहमी से उसे देख रही थी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर फिसलती लट को कान के पीछे कर दिया। तुम कैसी हो? मुझे कैसा होना चाहिए? मुझे क्या होना है? शाह ने बेनियाजी से कहा। काफी परेशान थी तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आंटी की फिक्र हो रही है, जिन्हें तुम जैसा लापरवाह और नालायक बेटा मिला है। यही नालायक शिराजी इंटरप्राइजेज का सीईओ है। वो उठकर बैठ गया, निगाहें सेंट्रल टेबल पर रखे अपनी अद्वियात पर पड़ी तो एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ। एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स सामने ही रखे थे। तुम रात कहाँ गए थे? वो पूछ रही थी। शॉपिंग मॉल। उसके अलावा? कहीं नहीं, मुख्तसरन कहकर कहीं और देखने लगा। वो चंद लम्हों तक मुंतजिर रही, शायद वो कुछ कहेगा, मगर हाँ, मुझे क्यों बताओगे तुम? जन्नत को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर थोड़ी हूँ जिससे तुम अपने गम शेयर या राज शेयर करोगे। वो पाँव पटकती वहां से चली गई। फारिस ने सर उठाकर उसे जाता देखा। निगाहें भीगती हुई फर्श पर आ ठहरी। वक्त गुजर गया था, जख्म भर गए थे। दर्द फिर भी उठ रहा था, सर से, बाजू से, पेट के दाहिने हिस्से से भी। हाथ भी जख्मी थे, रूह भी मजरूह थी। वो उसे क्या बताए, वो उसे क्या दिखाए? गहरी सांस लेकर एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स जेब में रखता वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी। नाश्ते का वक्त तो वैसे भी गुजर चुका था। वो कुर्सी खींच कर उसके सामने बैठ गया। खाने के दौरान मुकम्मल खामोशी रही। ना वो उसे देख रहा था और ना वो कोई और बात कर रही थी। अलबत्ता गाहे बगाहे एक नज़र उस पर जरूर डाल लेती थी। खाने के बाद चाय बनाकर वो लाउंज में आ गई। एक कप उसके आगे रखा और अपना कप हाथों में लिए दूसरे सोफे पर बैठ गई। वो बेमकसद चैनल बदल रहा था, मामूल के बरक्स बहुत खामोश था। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने कहा तो ट्रे करीब करते हुए उसने पानी का गिलास उठा लिया। अपने टैबलेट्स मुंह में रखते हुए पानी पिया। उसे फारिस की खामोशी पर गुस्सा आने लगा। उसके हर मामले पर नजर रखकर वो अपने सभी मामलात से उसे बेखबर रखे हुए था, और ये नहीं कि कोई बात शेयर कर ले। सोच कर तब चढ़ी, सर उठाकर उसे देखा। कल रात तुम मुझसे बातें करते रहे। एक लम्हे का तवक्कुफ करके इजाफा किया। नींद में। फारिस को अच्छू लगा, खांसते हुए उसकी तरफ देखा। मैं बातें करता रहा? आंखों में बेयकीनी उतर आई। जन्नत ने इस बात में सर हिलाया। तुमसे? हैरत। हाँ। नींद में? सदमा। बिल्कुल। वो अंदर तक सुन हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर कि जन्नत इस तरह की बातें सिर्फ तंग करने के लिए कर सकती है तो कुछ पुरसकून हो गया। नाइस ट्राई, लेकिन मुझे नींद में बातें करने की आदत नहीं है। अपना कप उठाकर मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई। हाँ, जानती हूँ, लेकिन कल रात तुमने बातें की, खुद से बोलते रहे। वो मजाक में ले रही थी, मगर फारिस के तासुरात में यकायक संजीदगी उतर आई। ऐसा नहीं हो सकता, वो कतई लहजे में बोला। हो चुका है। वो मजे में थी। क्या बात की मैंने? अब कि वो उसकी आंखों में इज़्ज़राब देख सकती थी। लो, तुम तो अभी मान ही नहीं रहे थे। वो हंसी। जन्नत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो संजीदा था। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रही हूँ। वो चाय में चीनी डालकर चम्मच हिलाने लगी। मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं कहा। वो उसकी कैफियत से महसूस हो रही थी। फारिस ने घूर कर उसे देखा। मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं? जवाबन उसने और ज्यादा घूरा। तो फिर किसे बताओगी? डॉक्टर बुखारी को, और किसे? डोंट यू डेयर। उसने कप रख दिया। जन्नत के चेहरे पर कई तरह के मुसरत भरे रंग बिखरे। इतने दिनों से वो उसे तंग कर रहा था, बिलाखिर आज वो उसे जज करने में कामयाब हो ही गई थी। मुझे डॉक्टर बुखारी ने कहा था, अगर मैं तुम्हारे बिहेवियर में किसी भी तरह का बदलाव देखूं या किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कुछ भी तब्दीली महसूस करूं तो उन्हें ज़रूर आगाह करो। मैं थका हुआ था, मुझे एलर्जी भी हुई। अगर दवाओं के ज़रिए से कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैंने कोई एतराज़ किया? वो मज़े से चाय के घूंट ले रही थी। जन्नत। वो अच्छा खासा चिढ़ गया। जो भी बात होगी डॉक्टर बुखारी से होगी, उसने हाथ उठाकर ऐलान किया।
تم جانتی ہو وہ ممی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اسے پریشان نظر آیا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ وہ اسے تنگ کر کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ بہت سیریس بات ہے، پلیز۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ڈر نہیں رہا، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح مجھے سنتی رہتی۔ اس نے جھڑک دیا۔ جگایا تو تھا، تم نے مجھے ڈانٹ دیا آگے سے۔ وہ آنکھوں میں اضطراب لیے کھڑا رہ گیا۔ اور اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اس نے لہجے میں نرمی سمو کر معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ فارس کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں ناراضی اتر آئی۔ پیشانی پر ڈھیر سارے بل لیے وہ لاؤن سے چلا گیا۔ چائے تو پی لو۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے آئی، مگر کوئی بھی جواب دیے بغیر اس نے بیڈ روم کا دروازہ غصے سے بند کر دیا تھا۔ جنت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔